بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم جب زمینداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جانوروں کے مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ حیوانے کی جو سوزش ہے اس کے بارے میں زیادہ ہم سے پوچھتے ہیں، اور اہمیت کے حامل یہ سوال بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تن خراب ہو جائے یا جانور کا حیوانہ خراب ہو جائے تو پھر تو جانور کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان جانوروں کو دودھ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جانوروں کے بارے میں جو زمیندار ہم سے زیادہ تر پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ تن سے خون آتا ہے، پانی آتا ہے، یا خراب دودھ آتا ہے، یا اس کا سائز جو ہے وہ دوسرے تنوں کی نسبت کم ہو چکا ہے، یا اس میں سوزش ہے، سارے حیوانے میں سوزش ہے۔ تو زیادہ تر اس طرح کے سوالات زمینداروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اسی بیماری کو ہم کیسے روکیں گے، خاص طور پر میں ان باتوں کا ذکر کروں گا جو کہ ہم خود اس جانوروں میں یہ تن کی بیماری پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جب کوئی گوالا یا دودھ دوہنے والا دودھ دوہتا ہے، ستن کا دودھ نکالتا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا طریقہ صحیح نہیں آتا، اور وہ کیا کرتا ہے، اکثر وہ تن کو دودھ دینے کے ساتھ کھینچتا ہے نیچے کی طرف، یا وہ غلط طریقے سے دھوتا ہے۔ اکثر نے دیکھا ہے کہ زمیندار اس طرح دودھ دیتا ہے، اسی جوڑ کے ساتھ، انگوٹھی کے جوڑ کے ساتھ یہ انگلی ملا کر اس طرح اس پر زور ڈال کر اس طرح دودھ نکالتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی جانور کے اسی تن سے جس سے دودھ آپ نکلوانا چاہتے ہیں اس کو اس طرح سے پکڑ کے یہاں یہ مضبوطی سے ادھر سے پکڑ لے تاکہ یہ تن کا دودھ جو ہے وہ اوپر حیوانے میں نہ چلی جائے، یہاں یہ پکڑ لے، اور پھر اس طرح سے یہ اس کا دودھ آپ نے نکالنا ہے۔ اور ایک خیال اور رکھنا ضروری ہے کہ ہاتھوں میں کوئی رنگ نہ ہو یا انگوٹھی نہ ہو، کیونکہ اسی سے یہ تن زخمی ہو سکتا ہے، اور یہ ناخن جو ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے کاٹنا چاہیے تاکہ یہ اسی تن میں زخم پیدا نہ کرے۔ تو یہ تو گوالی کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ تو اس کے بارے میں نے بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حیوان پر گند لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس گندگی میں تو جراثیم ہوتے ہیں۔ گندگی کہاں سے آتی ہے؟ ہم اس جو زمین ہے جس پر یہ جانور بیٹھتا ہے تو اس کی صفائی ہم نہیں کرتے، تو یہ گند جو ہے یہ حیوانے کے ساتھ اور تنوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں تو اس تن کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم صفائی پر توجہ دیں تو یہ جراثیم جو ہے وہ حیوانے کے اندر نہیں جائے گی اور بیماری پیدا کرنے کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے ایک گوالی کو تیار کرنا ہے، اس کو طریقہ جو ہے آنا چاہیے دودھ دوہنے کا، اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ بیماری پیدا نہ ہو، اور ہم نے اپنے آپ کو اور جانوروں کو اس کے نقصانات سے بچانا ہے صفائی کے ذریعے اور گوالی کی تیاری کے ذریعے۔ گوالی کی تیاری میں نے بتا دیا، ناخن اس کے کاٹے ہوئے ہوں اور رنگ یا انگوٹھی وغیرہ اس کا نہ ہو اسی وقت، اور ہاتھ اچھی طرح سے صابن سے دھو لیں، اور یہ بھی کہ حیوانہ جس وقت ہم خالی کرتے ہیں دودھ سے تو حیوانے کو نیم گرم پانی سے دھونا چاہیے، اور پھر خشک صاف کپڑے سے اس کو صاف کر کے خشک کر کے اس کے بعد ہم نے جو ہے جانور کا دودھ نکالنا ہے۔
اور دودھ نکالتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ 7 منٹ کے اندر ہم نے اس حیوانے کو مکمل طور پر خالی کرنا ہے، زیادہ ٹائم اس پر نہیں لینا چاہیے۔ شکریہ جی، بڑے مہربانی، السلام علیکم۔